دوستو میں ہوں وصال، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ایک اہم خبر، یونیورسٹیوں پر حملہ اور امریکہ اسرائیل جنگ کے اصل مقصد کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ ایک ترجمان کا جو ایرانی فوجی ترجمان ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دراصل اصل مقصد کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملے کا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو، یعنی جو ریسرچ سینٹرز ہیں، ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اسرائیل جارحیت کا مقصد ایران کی سائنسی اور ثقافتی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے، اور جوہری خطرے کے دعووں کو انہوں نے من گھڑت قرار دیا ہے۔ ہفتے کے روز اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں اسماعیل بقائی نے جاری امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران ایران کے تعلیمی اداروں بشمول اصفہان اور تہران کی بڑی یونیورسٹیوں پر دانستہ حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک وسیع حکمت عملی کے تحت ملک کے فکری ڈھانچے اور ثقافتی ورثے کو کمزور کیا جا رہا ہے، نہ کہ کسی حقیقی سیکیورٹی خدشے کو دور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصفہان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور تہران کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کئی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز میں سے صرف 2 ہیں جنہیں پچھلے 30 دنوں میں ایرانی قوم کے خلاف اس غیر قانونی جنگ کے دوران حملہ آوروں نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، یعنی ودیش منترالیہ کے جو پروکتا ہیں، اسپوکس پرسن، انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ در حقیقت ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی جارحیت اپنے اصل مقصد کو ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی ایران کے خلاف جو جنگ چھیڑی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، وہ دنیا کو بتا کچھ اور رہا ہے۔ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطرہ ہے، جبکہ ان دونوں کا مقصد، امریکہ اور اسرائیل کا مقصد، ایران کے جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے، یہاں کی جو تعلیمی اور جو ریسرچ کی جو ایک روش ہے اور جو ثقافتی روش ہے، اس کی جو پہچان ہے، جڑیں ہیں، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری سائنسی بنیاد اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا ان کا مقصد رہا ہے۔ یونیورسٹیوں، تحقیقی مراکز، تاریخی یادگاروں اور نمایاں سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ثابت کر دی ہیں امریکہ اور اسرائیل نے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام اور فوری خطرے کا مقابلہ کرنے کے دعوے محض بدنیتی پر مبنی ہیں، یہ بہانے ہیں، صرف گھڑی ہوئی کہانیاں جو ان کے اصل ارادے کو چھپانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور عام شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر بلا اشتعال فوجی مہم شروع کی، لیکن ایران بھی لگاتار بھرپور جواب دے رہا ہے، وہ جھکنے کا نام نہیں رہا۔ ان حملوں میں ایران بھر میں فوجی اور شہری دونوں مقامات پر وسیع فضائی حملے شامل رہے، جس کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں، یعنی ان علاقوں پر جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، مقبوضہ علاقوں اور علاقائی اڈوں پر امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرونز کی لہروں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔